السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہیئر از اسامہ طاہر اینڈ یو واچنگ لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اچھا، آج ہم انگلش تو لرن نہیں کریں گے نہ ہی کوئی ایسی بات اور کریں گے۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کورونا وائرس۔ ایز میں یہ ویڈیو لیکچر کیوں بنا رہا ہوں، سب سے پہلے کویشچن آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہی آئے گا کہ سر آج کیوں اس پہ ویڈیو لیکچر بنا رہے ہیں۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ مجھے سنتے ہیں اور میرے پہ یقین کرتے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے بینگ اے پاکستانی سٹیزن، بینگ اے پارٹ آف دس انٹرنیشنل کمیونٹی، ہم سب کا اپنا ایک کچھ فرض ہوتا ہے، کچھ رول ہوتا ہے۔ تو میں مارننگ سے ہی سوچ رہا تھا کہ میں آج اس کے اوپر لیکچر بناؤں۔ تو ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن ہیں جو کہ فیس بک پہ گردش کرتی رہتی ہیں، جن کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، جو کہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر متس اور اس طرح کی چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے، جی ایسے کریں تو یہ ہو جائے گا، پیاز کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور سارے ہی حکیم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو میری کھانسی سے بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ ایسے ہوتا ہے مجھے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل ڈفرینٹ میتھس ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اس لیکچر کو آپ دیکھیں اور اس کو بیسکلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کورونا وائرس ہے کیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ جتنا بھی لیکچر ہے، جو بھی آپ کو اس میں اویئرنیس دی جائے گی، وہ اوتھینٹک WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ اس کا سورس ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انیکوریٹ ہو۔ تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے یہ لیکچر دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کورونا وائرس ہے کیا۔ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از کورونا وائرس۔ اوکے، کورونا viruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans۔ یہ وائرسز کی لارج فیملی ہے، یعنی یہ کسی ایک وائرس کو نہیں بولا جاتا، بلکہ ڈفرینٹ وائرسز اس میں فال کرتے ہیں۔ اور ہیومنز میں یہ جو ہے زیادہ تر ریسپائریٹری انفیکشنز، کھانسی وغیرہ، رنی نوز، کامن کولڈ سے زیادہ سویئر تک یہ لے جاتا ہے سچویشن کو۔ دا موسٹ ریسنٹلی ڈسکورڈ کورونا وائرس کاز کورونا وائرس ڈیزیز COVID-19۔ یہ جو ناول کورونا وائرس ہے جس کا آؤٹ بریک پوری دنیا میں ہوا ہے، چائنا ووہان سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ میتھس ہیں، جی یہ انہوں نے کتے سے آیا ہے، یا یہ کسی چمگادڑ سے آیا ہے، یا یہ فلانی چیز سے آیا ہے، جی یہ جانور کھاتے ہیں، یہ ویسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ یہ ساری میتھس ہیں، ساری ایک جو ہے نا ایسی باتیں ہیں جن کو آپ لاجیکلی کسی چیز کے ساتھ لاجیکلی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک یہ ان نون ہے۔ ڈفرینٹ ہائپوتھیسز آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں مے بی یہ بیٹ سے آیا ہے، مے بی یہ کسی اور جانور سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بیٹس جو ہیں ایکسپورٹ کی تھی، سوری امپورٹ جو کی تھی اس کے اندر آیا، کیونکہ یہ جانوروں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے تو ان سے ہیومنز میں آیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں کوئی لاجیکل گراؤنڈز ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کیسے آیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ چائنا کی سٹی ووہان سے جو ہے یہ شروع ہوا ہے اور وہ اس کا مرکز بنا ہے، اور اس کے بعد یہ گھومتا گھومتا یورپ، امریکہ، اٹلی، فرانس، ایران اور اب یہ پاکستان تک آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان اس سے خصوصاً جو ہے وہ سیکیور رہا ہے، ایون چائنا ہمارے بالکل ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچائے رکھا ہے۔ اچھا، یہ تو بیسکلی ہمیں کورونا وائرس سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب جو کورونا وائرس جو اب ہوا ہے، کیونکہ کورونا وائرس تو سیریز آف ڈفرینٹ وائرسز ہیں، تو یہ COVID-19 جو ناول کورونا وائرس ہے، بالکل نیا کورونا وائرس ہے، وہ کیا ہے؟ COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus۔ ٹھیک ہے، this new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019۔ اس سے پہلے اس بیماری کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ووہان چائنا میں یہ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا ہے اور اسے نوول کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل نیو ہے، لیٹسٹ کرونا وائرس کی فیملی میں سے یہ ایک جو ہے وائرس ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس سے ورڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، شوڈ یو بی ورڈ اباؤٹ اٹ اور ناٹ۔ فرسٹ آف آل تو یہ ایک مائلڈ سکنس ہے، یعنی بہت سویئر نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے
کسی بھی چیز کی ریئلٹی ہم تک پہنچ نہیں پاتی. میڈیا ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اس قدر زور دے دیتی ہے کہ عام بندہ بھی جو ہے نا اس سے گھبرا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اور کتنی وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں. پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں سے ابھی تک پولیو ہی ختم نہیں ہوا. اگر ہم ڈرنے پہ آئیں تو یہاں پہ کتنے دل کے امراض ہیں, ہیپاٹائٹس سی ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ کینسرز ہیں. تو کیا کرونا وائرس ان سب سے بھی بڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو لاجیکلی دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں پہلے انفارمیشن اکٹھا کرنی چاہیے پینک ہونے سے پہلے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ورڈ ہونا چاہیے یا نہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مائلڈ سکنس ہوتی ہے اور لیس ڈینجرس ہے ینگ اور ایڈلٹس کے لیے, جن کا امیون سسٹم اچھا ہے. جوانوں کے لیے اور ایڈلٹ لوگوں کے لیے یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے. اٹ کین کاز سیریس النیس ان اباؤٹ 1 every 5 پیشنٹس. 5 مریضوں میں سے کسی ایک میں یہ ایک سیریس حد تک جا سکتا ہے. اچھا, بی ورڈ بیکاز آف ناولٹی اینڈ نو ویکسین اور پراپر ٹریٹمنٹ. آپ کو زیادہ تر اس کے بارے میں جو ورڈ ہیں لوگ اور جو پریشانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل ناول سکنس ہے, بالکل ایک نئی ایک بیماری ہے اور اس کی کوئی ویکسین یا ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے. زیادہ اس وجہ سے فرسٹ کریٹ ہوئی ہے. اینڈ موسٹلی گیٹ سویئر ان اولڈر پیپل. بوڑھے لوگوں میں یہ زیادہ سویئر ہو جاتی ہے کیونکہ ناظرین ان کی جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ کافی ویک ہوتا ہے. اینڈ پیپل وتھ سم ادر النیسز, یا کچھ لوگ جن کے اندر پہلے ہی کچھ بیماریاں ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے یا لنگ ڈیزیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے, وہ پہلے ہی ویک ہوتے ہیں تو ان کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہاں, اس سے بہت سی اموات بھی ہوئی ہیں. چائنا میں 3,000 لوگ مر چکے ہیں. باقی ملکوں میں بھی اسی طرح یہ جو ہے اس کی آؤٹ بریک ہوئی ہے, اسپریڈ ہوا ہے. لیکن جتنا اس کے بارے میں ہمیں ڈرا دیا گیا ہے وہ بات نہیں ہے. ہاں, لیکن بیماری ہوتی ہے اور وبائی مرض اس کو بولا گیا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے جو ہمیں میئرز ہیں وہ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بالکل اوتھینٹک ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں ٹوٹلی اوتھینٹک ہیں. سو فرسٹ آف آل واشنگ ہینڈس فریکوینٹلی, یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی پریکاشنی میئر میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی واشنگ یور ہینڈز ود سوپ اینڈ واٹر اور یوزنگ الکوہل بیسڈ ہینڈ رب کلز وائرسز دیٹ مے بی آن یور ہینڈز. اب بہت سے یہ وائرس ہوا میں ٹرانسفر نہیں ہوتا, کسی بھی سرفیس پہ یہ لگا رہ جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹیبل پہ, گلدان پہ, ٹیشو پیپر کہہ رہا ہوں, ٹیشو باکس کے اوپر, گلاس کے اوپر, ٹھیک ہے. اب وہاں سے آپ کے ہاتھ کو یہ لگتا ہے اور پھر آپ اپنے ہاتھ کو لامحالہ اپنے منہ کے پاس یا آنکھوں کے پاس, ناک کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ہاتھوں کو بیک اینڈ فورتھ فریکوینٹلی جو ہے واش کرتے رہیں گے تو کافی حد تک آپ کو اس طرح کی کوئی سچویشن سے جو ہے آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی. اچھا, نیکسٹ کیا ہے؟ مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ 3 feet. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو when someone coughs or sneezes, کوئی کھانس رہا ہے یا وہ چھینک رہا ہے تو اس کے جو ڈراپس ہیں وہ آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا آپ کو انفیکٹ کر سکتی ہے جس میں وائرس ہو سکتا ہے. تو آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھیں اور ہینڈ شیک سے گریز کریں, ہگ نہ کریں. 3 feet کا فاصلہ رکھیں. یہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر اس کا آؤٹ بریک بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ تیزی سے پھیلا ہے. اور باقی احتیاط کرنا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی چیز سے پینک ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن احتیاط کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اوائڈ ٹچنگ آئیز, نوز اینڈ ماؤتھ. اچھا, اب ہاتھ تو آپ اچھے سے صاف نہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو اور نوز کو اور بہت زیادہ ٹچ کرتے ہیں تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. ہینڈ ٹچ مینی سرفیسز, اور ہاتھ قدرتی طور پر آپ موبائل پہ بھی لگاتے ہیں, مختلف سرفیسز پہ لگاتے ہیں. ونس کنٹیمنیٹڈ, اگر وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے تو وائرس آپ کے ہاتھوں سے آپ کے ناک کے رستے, آنکھ کے رستے, منہ کے رستے جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے جا سکتا ہے اور آپ کو بیمار کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ واش کرتے رہیں اور اپنے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے نوز, ماؤتھ, ان جگہوں پر, آئیز کے اوپر مت لگائیں, اس سے گریز کریں. نیکسٹ کیا ہے؟ پریکٹس ریسپیریٹری
hygiene. Make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. This means respiratory hygiene یہ ہوتا ہے کہ سانس وغیرہ کی جو صفائی ہے. It means کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھیں, ٹھیک ہے, کپڑے وغیرہ سے کور کریں, اپنے نوز کو جو ہے ٹیشو یا یعنی اپنا جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے نوز کا اور اپنے ماؤتھ کا, یعنی کہ ریسپائریٹری ہائیجین. دس مینس کورنگ یور ماؤتھ, اپنے ماؤتھ کو کور رکھیں, اپنے ناک کو کور رکھیں, ٹھیک ہے, جب آپ کھانس رہے ہیں اسپیشلی تب. وائی؟ کیونکہ یہ جو ہے اس سے زیادہ یہ پھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اور کولڈ جو ہے یا فلو ہے اس کے سمٹمز میں شامل ہے. تو اچھا, یہ تو کچھ باتیں ہو گئیں پریکاشنری میجرز کی, ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل بیسک لیول کی پریکاشنری میجرز ہیں, اور آپ اس کو کافی حد تک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی جو لوگ کیئرلیس ہوتے ہیں نا, صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے, یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے نا یہ النس آئی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ عام جو یہ بالکل جو پریکاشنری میجرز ہیں بالکل سمپل ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ صاف رکھیں. کون صاف ستھرا انسان جو ہے اپنے ہاتھ صاف نہیں رکھتا؟ کون جو ہے اپنی ریسپائریٹری ہائیجین کا کیئر نہیں کرتا, یا وہ دیکھتا ہے کہ میں دوسرے انسان سے ہینڈ شیک کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ بندہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں, اپنے ہاتھ صاف نہیں رکھتا. جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں انہیں یہ بیماری یعنی کہ افیکٹ نہیں کرتی, اور جو لوگ اس کی بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے یہ ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ پریکاشنری میجرز بالکل سمپل اور ایزی ہیں. تو ہمیں اس سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیماری بہت گندے رہنے والے لوگوں میں جو ہے کامن ہو سکتی ہے. ایک مسلمان نہ بھی ہوں, دیکھیں ہم ہر چیز کو اسلامک کر کے اور اس پرسپیکٹیو میں لے جاتے ہیں. جو صاف ستھرا بندہ ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے, جو ایک عام نفیس انسان ہے, کیا وہ یہ سب چیزیں فالو نہیں کرتا؟ کیا آپ نے کو پڑھا لکھا کافر بھی ایسا دیکھا ہے کہ جو کھانستے ہوئے دوسرے بندے کے اوپر کھانستا ہو؟ جو بیسک ایتھکس کو سمجھتا ہو وہ ایسا نہیں کرے گا نا, وہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے گا نا. یہ سب چیزیں ہیں. اچھا, اب کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ کافی کرٹیسزم آ رہا تھا کہ پاکستان میں اتنی ساری چھٹیاں, اب آگے آپ نے نیوز جو ہے سنی ہے 5 اپریل تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں. لوگ اپنی I don't know why Pakistani citizens do not support their government in even when they are on right, even when they are doing something good. I don't know why do they do that. انہیں ہر ٹائم بس طنز کرنا ہے. تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اپنے لیکچر کے اینڈ پر ایک چیز شامل کی ہے. سب سے پہلے تو نیوز یہ آئی ہے کہ پاکستان موڈ فرائیڈے ٹو ٹیمپرری سیل بارڈرز. انہوں نے بارڈر پاکستان نے جو ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ وہ بند کر دی ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہر طرح کے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, وہ اسکول ہے, کالج ہے, پرائیویٹ اسکولز ہیں, پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں, ٹیوشن سینٹرز ہیں, وہ مدرساز ہیں, سب کو بند کر دیا ہے. پبلک پلیسز, مارکیز, ویڈنگ پارٹیز, ہر چیز اس طرح کی بند کر دی ہے ٹو پریونٹ دی کرونا وائرس پینڈیمک فرام اسپریڈنگ ان دا ریجن. کہ پنجاب میں کیونکہ الحمدللہ کوئی کیس نہیں آیا, اور پورے پاکستان میں بھی اوور آل کو خاص الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سیکیور رکھے, سیو رکھے. تو یہ فیصلہ لیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے. اب اس فیصلے کے اوپر WHO کے ریپریزنٹیٹیو نے کیا بولا ہے, ویوز آف WHO یعنی WHO کا اپنا کیا اس کے بارے میں کمنٹ ہے, وہ سنتے ہیں. کراچی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کنٹری بیسڈ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ڈاکٹر پلیتھا گنراتھنا مہیپلا. کیا کہتے ہیں؟ lauded Pakistan's effort in tackling coronavirus, noting that the country had come up with one of the world's best national response program against virus. یعنی ایک اوتھینٹک سورس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ WHO کے ریپریزنٹیٹیو نے, یعنی WHO نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا بیسٹ رسپانس پروگرام آیا ہے, بیسٹ نیشنل رسپانس پروگرام ہے جو انہوں نے لیا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے, باقی تمام ملکوں سے بہتر فیصلہ یہ لیا گیا ہے. تو ہمیں اپنا جو ہے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. وہ جن چیزوں سے ہمیں منع کر رہے ہیں ہمیں ان سے منع رہنا چاہیے, اور کرٹیسزم ہر چیز میں اچھا نہیں لگتا, یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے, اس کو بھی ہٹانا, اس سے بھی بچنا چاہیے, اور جس طرح سے ہمیں کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. کچھ پرائیویٹ سکولز سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے سکولز
ٹیمز نے چھاپے مارے ہیں اور وہ اسکول دوبارہ سے بند کروانے پڑے. دیکھیں آپ تھوڑا سا خیال کریں, بچوں کی جان کس قدر قیمتی ہوتی ہے. آپ کو یعنی کہ اپنے, میں یہی کہوں گا کہ نمبر بنانے کی ایک جو ہے موقع مل جاتا ہے پرائیویٹ اداروں کو اسپیشلی, اور ماں باپ بھی کچھ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس طرح سے ہے, لیکن تھوڑا سا خیال کریں آپ لوگ. اور یہ آج کا ویڈیو لیکچر ایک اویئرنیس ویڈیو لیکچر تھا, اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ بڑھیں گے اور اپنے ویڈیو لیکچرز کی طرف نیکسٹ کل سے انشاءاللہ میں بناؤں گا. سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو. اللہ